أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق اللہ العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 7واں سپارہ سورت الانعام، اس دی آیت نمبر 65 66 67 تین آیتاں. اس کو پیچھے ذکر سی کہ کون ہے جیڑا تہانوں ہنیریاں دے وچوں نجات عطا کردا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، جیڑی ذات تہانوں مصیبتاں ہی چکٹ دیئے، پریشانیاں ہی چکٹ دیئے. اور کافرہ نے کہا سی خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے کہ اگر تو سچا ہے تے اللہ دی ذات ساڈے تے پتھراں دی بارش کیوں نہیں کردا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ماں، میں زحمت بن کے نہیں آیا. اگر تسی چاہتے جے تو رب کائنات نے فرمایا قل فرما دیجئے، کملی والے محبوبہ کہہ دے انہاں نوں ہو والقادر، او ذات قادر ہے، قدرت ہے ان دے کول کیڑی چیز دی؟ این یبعث علیکم عذابا، کہ تواڈے تے عذاب مسلط کر دے وے. پہلیاں قوماں جدو گناہ کر دیا سن فوری عذاب آ جاندہ سی، اور ایک قوم لجپال آقا دی رحمت للعالمین ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ پاک دے اگے دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو رسوا نہ کری، قیامت والے دن جو سزا دینا چاہے دے لوی لیکن دنیا تے رسوا نہ کری. 1400 سال گزر گئے، مسلمان تے درکنار، کسے کافر دی شکل بھی تبدیل نہیں ہوئی. کدی سنیا جے کہ کوئی ہندو باندر بن گیا، کوئی ہندو خنزیر بن گیا، کوئی دیر یا کچھ رچ بن گیا؟ کدی بھی نہیں. اے میرے آقا دی رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا میں قادر ہاں، جو چاہواں. ایک اسی پیچھے پڑھیا سی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہی ہوئی شے تے قادر ہے. چاہی ہوئی شے تے قادر ہے. ایک ہوندے نے ممکنات اور ان دے مقابلے چ ہوندے نے محالات، یعنی ایک ممکن تے ایک محال. اللہ تعالیٰ دی ذات ممکنات تے قادر ہے. انچائی ہوئی شے جس نو اللہ چاہتا نہیں، محال ہے، اس چیز تے اللہ فرماندہ ہے کہ میں قادر ہاں ہی نہیں. مثال دے طور پہ اللہ دی چاہت کوئی نہیں
کہ دوسرا محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ چاہے گا؟ قطعاً نہیں. میں اس چیز سے قادر ہی کو نہیں، میں دوسرا محمد بنا سکتا ہی نہیں. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. اللہ دی چاہت نہیں کہ کسی دوسرے نبی نو انہوں بھیج دے. اے محال ہے. اللہ دی چاہت نہیں کہ کوئی دوسرا معبود میرے مقابلے سے کھڑا ہو جاوے. محال ہے. اللہ دی چاہت نہیں کہ کافراں نال وعدہ کر کے جہنم دا تے پھر انہاں نو کڈ کے جنت وچ پہنچا دے. اللہ دا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں. اللہ دی ذات وعدہ کر لیا جیڑا کہ ایمان والیاں نو جنت دیواں گا، ہن کسے ایمان والے نو جنت ہی چکا کے جہنم وچ نہیں پہنچا سکتا. اے محال ہے. تے محال چیز تے قادر نہیں، بلکہ اللہ دی ذات ممکنات تے قادر ہے. اگر ہر شے تے قادر مان لئیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے. شے ہر شے تے قادر ہے نا. جی عام ترجمہ کر کے لوگ دس دیں نہیں جی اللہ ہر شے تے قادر ہے. جھوٹ ایک شے ہے کہ نہیں؟ اللہ جھوٹ بولن تے قادر ہے کہ نہیں؟ دسو. ہر شے تے جی قادر ہے تو پھر جھوٹ بول ہے؟ شے ہی ہے نا. نعوذ باللہ مثال دے رہے ہیں. بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دیتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے، تے جھوٹ بولن تے بھی قادر ہے. کئیاں نے لکھ دیتا. کئیاں نال سانو کوئی غرض نہیں. ان اللہ علی کل ما یشاء قدیر، اللہ ہر چاہی ہوئی شے تے قادر ہے. اللہ کدی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ دا قول سچا قول. اور کس دی گل اللہ دی ذات تو سچی گل ہو سکتی ہے؟ اس تو ود کے سچی گل کسی دی ہے ہی کوئی نہیں. زنا ایک چیز ہے، ایک شے ہے. جی سمجھ لگی اللہ ہر شے تے قادر ہے تو پھر زنا تے بھی قادر ہے. چوری تے، یاری تے، یہ محال نے. اس ذات واسطے محال تے قادر نہیں، ممکنات تے قادر ہے. جیڑی چیز ممکن ہے اللہ تعالی ذات اس تے قادر ہے. ما یشاء قدیر، ہر چاہی ہوئی شے تے قادر ہے. اللہ چاہے تے عذاب بھیج دے وے، لیکن ادھر مدینے والے نے ہاتھ چک کے دعا مانگ لئی ہے کہ یا اللہ کچھ نہ کمی، یا اللہ کچھ نہ کمی. ہن پتھراں دی بارش بھیجنا، ام ترنا ساڈے تے نازل کر بارش کہ دی پتھراں دی. اللہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ قادر ہے کہ نہیں؟ ادھر مدنی یار دے ہاتھ چکے گئے، دعا مانگ لئی یا اللہ کچھ نہ کمی. بے خبر انجان ہے نور ہدایت دے، یا اللہ بے خبر نہیں انجان نہیں، انہاں نو نور ہدایت عطا فرما. ہن اللہ فرماندا ہے میں عذاب ال ویکھاں کہ ادھر یار دے چکے ہوئے ہتھاں نو ویکھاں. ہن عذاب دینا محال ہو گیا، محال ہو گیا. دے سکتا ہے پر دینا نہیں. کافراں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ اپنا سکتا ہے پر اپنانا نہیں، کیونکہ وعدہ کر لیا جے اپناوے تے پھر وعدہ جھوٹا ہوندا ہے. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناون تے قادر ہے لیکن بنانا نہیں. کوئی نبی بھیج سکتا ہے لیکن بھیجنا نہیں، محال ہے. نبیاں تو یاد آ گیا کہ اسی مزاراں تے جانے آ، بابا فرید الدین جانے آ، سخی سرور تے بھی بڑا جانے آ، بہاؤالدین زکریا داتا صاحب
جتھے کسی دا وس چلدا ہے اپڑ جاندا ہے. کیوں؟ انہاں مزاراں تو فیض ملدا ہے, انہاں مزاراں تو دلی سکون ملدا ہے, دلی سکون. تو یاد رکھو سارے مزاراں والے, چاہے فرید الدین ہوئے, چاہے علی حجویری ہوئے, چاہے خواجہ معین ہوئے, سارے کل کائنات دے کروڑا ولی اکٹھے ہو جاون تے ایک نبی دی شان نو نہیں پہنچ سکتے. نبی دا رتبہ, نبی دا مقام وراء الورا ہے. اے ساڈا ایمان ہے, ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دی ذات سب تو افضل, تے سارے نبی کٹھے ہو جاون تے امی آمنہ دے لال دی شان سب تو وراء الورا ہے, اچھی شان. اور ایسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ ایسی پاکستان دے اندر رہ کے تے ساڈے کول پاکستان دے اندر 2 نبیاں دے مزار ہون تے اسی نہ ویکھ سکیے. ویکھنے چاہیے نے, دل دی بڑی تڑپ ہوندی ہے کہ ولیاں دے مزاراں تے جانے تے نبیاں دے مزاراں تے بھی جانا چاہیے, کیونکہ دلی سکون ملدا ہے. دلی تو پاکستان دے اندر 2 قبراں نے, 2 نبی ہیں, 2 مزار نے. ایک بابے آدم علیہ السلام دے بیٹے دا, حضرت کمبیت علیہ السلام, انہاں دا مزار کتھے ہے؟ پاکستان دے اندر. گجرات دے اندر ہیڈ مرالہ ہے کوئی, بلال میں تے اجے نہیں ویکھیا, ہیڈ مرالہ, اس دے نال ہے بڑیلا شریف, بڑیلا شریف. اور اس بڑیلا شریف دے وچ بابے آدم علیہ السلام دے بیٹے حضرت کمبیت علیہ السلام دا مزار موجود ہے. اور دوسرا مزار حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا, ایک تے کنان سی نا تے غرق ہو گیا, پیچھے رہ گئے حام, سام تے یافس. حام, سام, یافس. حضرت حام علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئے, نوح علیہ السلام دے بیٹے, اور وہ چل دے اس علاقے چاہے اور ایتھے ہی انہاں دی وفات ہوئی. انہاں دا مزار جیلم وچ ہے, پنڈ دادن خان تحصیل ہے جیلم دی کوئی. اس دے نال جیڑی میں ریسرچ کیتی ہے, میں کہ 10 دیواں تاکہ سارے پتہ لگ جاوے کہ 2 نبی پاکستان دی سرزمین وچ بھی دفن ہے. پائیدار سیمنٹ فیکٹری ہے کوئی, غریب وال, اس دے نال روال ہے قصبہ, اس تھے حضرت حام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام دے بیٹے حام دی مزار اقدس بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا سانو انہاں مزاراں تے جانا چاہیے. میرے بھی بڑے دل دی تڑپ آئی سی, قدرتی طور تے ایک شادی آ گئی, شادی تے ایک بہانہ ہوندا ہے تے دل دے اندر خواہش تے تمنا یہ سی کہ کدی تے جاواں گے نا. بہرحال ادھر شادی ایک آ گئی, میں کہ انشاءاللہ تعالی نیت مزاراں دی کرنی ہے, شادیاں تو ہوندیاں ہی رہندیاں نے نا. انشاءاللہ نبیاں نو سلام کر کے آواں گے اتوار اور سوموار نو. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ان یبعث علیکم, اللہ تہاڈے تے بھیجے عذابن, عذاب, من فوقکم, تہاڈے سراں دے اتوں, فوق کہندے نے اتوں, او من تحت ارجلکم, یا تہاڈے پیراں دے تھلو عذاب بھیجے. سر تے عذاب, اتوں بارش نازل ہو گئی, سر دا عذاب, اتوں پتھراں دی بارش ہو گئی, اتلا عذاب, اولے گڑے وہ برسن لگ پے, فصلیں تباہ ہو گئیاں, اتلا عذاب, آندھی طوفان آ گیا, اتلا عذاب.
تحت ارجلکم دے تحت مفسرین لکھ دے نے زلزلے آ گئے زمین دے تھلوں نکلے اے تھلے والے عذاب نے زلزلہ آیا ہر چیز ملیا میٹ تباہ و برباد ہو گئی اینو کہندے نے کہ پیراں دے تھلے عذاب تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا بیان فرمایا او یلبسکم شیعہ یا تانوں شیعہ بنا دیتا جاتا شیعہ کہندے نے دا لفظی معنی ہے گروہ شیعہ او یلبسکم اے تیسرا عذاب لکھا گیا شیعہ یا تہانوں عذاب وچ مبتلا کر کے تے تہانوں گروہ بنا دیتا جاوے گروہ بنا دیتا جاوے تسی فرقیاں چ بٹ جاؤ فرقیاں دے تحت تسی ایک دوسرے دے سر پاڑنے شروع کر دیو قتل و غارت شروع کر دیو روکم چل رہے اس فرقہ بندی دے اندر اسی پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ گئے کہ ایک زد تے اڑ گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دا عذاب ہے زد تے اڑ جانا عاجزی اختیار کرو اللہ دی رحمت برسے گی جھک جاؤ اللہ دی رحمت برسے گی تے جی آکڑ جاؤ تا شیطان دے پیروکار بن جاؤ غرور تے تکبر کرو گے واستکبر وکان من الکافرین تکبر کرے گا تے کافران دی لائنی چو شمار ہوئے گا اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے چوتھا عذاب وَيُزِيكَ بَعْدَكُمْ بَاسَبَاد تانوں آپس وچ ایک دوسرے نوں تکلیفاں دیندیاں ویکھ کے تے میں عذاب دے وچ تانوں اس طرح مبتلا کر دیواں کہ تسی آپس وچ ایک دوسرے دے نال لڑنا شروع کر دو ایک ہے فرقہ پرستی دی لڑائی ایک ہے گھریلو لڑائی خاندانی لڑائی اے بھی عذاب ہے اللہ دی ذات دا عذاب ہے اور توبہ کرنی چاہیے جس گھر دے اندر لڑائی ہوئے وہ گھر والے توبہ کرن اللہ فرماندا ہے اس گھر دے اندر امن آ جائے گا جس دن انہاں توبہ کر لی تا لڑائی ہوندی کس وجہ تو یو پہلے گل آ گئی ضد دی وجہ تو ادو خاندان اپنی اپنی ضد اور انا نو سامنے رکھ کے چل ساری زندگی واسطے بائیکاٹ حالانکہ 3 دن تو ود کے تسی کسے برادری دے بندے نال بائیکاٹ نہیں کر سکتے 3 دن تو ود کے غصہ رکھنا حرام ہے الکاظمین الغیظ مومن تے ہے ہی وہ جڑا غصے نو پی جاتا ہے امام علی مقام امام حسین ہوندا ایک غلام سی تے وہ جگ سی ادو مٹی دے برتن ہوندے سن مٹی دے بنے ہوئے وہ جگ وچ پانی لے کے آیا تو کتے ہاتھ چ ڈگ گیا تھلے ڈگ گیا ٹوٹ گیا امام علی مقام نے فرمایا کہ بڑا جگ قیمتی سی تے تو توڑ دیتا ہے اسے چاہے تے وہ جڑا نوکر سی نا غلام سی وہ عالم دین سی انہیں فوری قرآن دی آج پڑھی الکاظمین الغیظ مومن تے وہ ہوتا ہے جڑا غصے نو پی جاتا ہے امام علی مقام دی زبان اقدس فوری نکلیا قسم تو گئی سی میں غصے نو پی گیا نہیں تو بڑے غصے ہو رہے سن فوری فرمایا قسم تو گئی سی میں غصے نو پی گیا تے غلام کی آندا ہے اگلا حصہ ایدہ پڑھتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرن والے نال محبت بھی کرتا ہے یہ احسان کیتا ہی غصے نو پی گیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک باری اکھاں لال سورخ غصے چ لال پیلے میرے آقا دے دربار اقدس دے اندر لجپال آقا نے فرمایا اور کوئی ہے جڑا اذان پڑھ کے علی دے کانے جو پھوک مار دے وے ایک بندہ اٹھیا انہیں ہولی جی اذان پڑھی اٹھ کے کانے چ پھوک ماریا علی پاک دا غصہ ختم ہو گیا معلوم ہویا اذان پڑھن نال بھی غصے ختم ہو جاندے نے جتھے لڑائی پئی کھلی ہوئے اتھے اذان پڑھو لڑائی مک جاوے گی لڑائی ختم ہو جاوے گی جتھے اگ لگی کھلی ہے اذان پڑھو اگ لگی ہوئی بجھ جاوے گی وہ چاہے 2 خاندان ہے اگ لگی ہوئی ہوئے یا کوئی ظاہری اگ لگی ہوئی ہوئے جیڑی بھی اگ لگی ہے اذان پڑھو جادو ٹونے دا اثر ہو گیا اس گھر چ اذان پڑھو جادو ٹونے دا اثر ختم ہو جائے گا
اج کل لوگ بڑے جادو ٹونے والے بن پہ ایک تو 10,000 روپیہ دیتا نال کافر ہو کے گھر آ گئے کیونکہ کالا علم کرن والا بھی کافر ہے تے کرواون والا بھی کافر ہے. قرآن دا الٹ کر کے دینا انہیں ایک حرف دا الٹ کر دئیے جان بوجھ کے. انجانے تے غلطی ہو جاندی ہے نا, انجانے دی غلطی معاف ہے, جان بوجھ کے غلطی کرے گا تا کفر لاگو ہو جائے گا, کفر لاگو ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ, ایمان تازہ کرو. لجبال آقا نے فرمایا غصہ آگے, غصہ آگے آگ نو پانی ٹھنڈا کرتا ہے تے غصے والا وضو کر لوے غصہ ختم ہو گیا کرے. آگ نو پانی ٹھاردا ہے تے غصہ ختم کرن واسطے جدو ویکھیا غصہ آندا پیا اٹھ کے وضو کر لے غصہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات, انظر امر دسی گئے دیکھو نظر کرو, کیفا کس طرح, نصرفو اسی پھیرنے الآیات اپنی نشانیاں, کس طرح اسی تانوں وکھانے اپنی نشانیاں پھیر پھیر کے. کدی کوئی نشانی وکھا دیتی کدی کوئی نشانی. اللہ دستا ہے نہیں, ان دی پہچان کتھوں ہوندی ہے, اس دیاں نشانیاں تو, اس دیاں نشانیاں تو پہچان ہوندی ہے. کوئی کنٹرولر ہے جڑا نظام کائنات نو کنٹرول کر رہا ہے, نظام شمسی نو کنٹرول کر رہا ہے, ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. کوئی تو ہے جڑا پیچھے بیٹھا ہے نا. سورج مشرق چوں نکلدا کدی مغرب چوں کیوں نہیں نکلیا, کوئی کنٹرول کرن والا ہے نا. چاند نکلدا ہے 29 دن دا یا 30 دن دا 31 دن دا کیوں نہیں ہوندا, 30 دنوں تک کوئی تے ذات ہے جڑی اینو 30 تے باؤنڈ کر رہی ہے کہ خبردار چند اگے 31 تے نہیں جانا, 32 تے نہیں جانا, 30 تے ہی محدود رہنا ہے, ورنہ نظام شمسی درم برم ہو جائے گا, سارے نظام درم برم ہو جان گے. پیچھے کوئی ذات تو ہے جڑی اپنی نشانیاں دکھا رہی ہے. او نظر ویکھو اینا نشانیاں نو. اے چھوٹی مسجد ہے, ایڈا لینٹر پایا, تھلے کتنے ستون لائے, اللہ تعالیٰ دی ذات نے کتنی وڈی چھت بنائی تے کوئی ستون وکھاؤ. اے سب تو وڈی نشانی ہے کہ نہیں. پانی دے اتے ایک ایڈا کو پتھر سٹو تے ڈوب جاوے گا, سوئی سٹ دیو تے سوئی ڈوب جاوے گی پانی دے اندر, کدی نہیں تیرے گی. تے ہوائی جہاز کہہ رہے بحری جہاز اتے ٹنا دے ٹن وزن لد دیو او نہیں ڈوبے گا. نشانی کندی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دی نشانی ہے. او ذات جس نے کشتی نو پانی تے چلایا, اے دے اتے ہن پاویں جن مرضی سوار ہو جاؤ خاکی کھا ڈوب جاوے, ایک سوئی ڈوب جاندی ہے. یہ ان دی قدرت ہے کہ نہیں. ایڈے ایڈے جہاز پورے بنگلیاں دے بنگلے کہڑے نے لگتے پے ہوندے نے کنیاں کنیاں منزلاں والے تے پانی دے اتے تر رہے نے. یہ ان دی قدرت دے نظارے نہیں. انظر انہاں نو ویکھیا کر, لعلہم یفقہون, تاکہ تیرے دماغ وچ کوئی گل پے جاوے. یفقہون فقہ وچ لفظ نکلے ہیں. فقہ دا معنی ہوندا ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا, سمجھ بوجھ حاصل کرنا. قرآن پاک وچ آیا تفقہوا فی الدین, دین دی سمجھ بوجھ حاصل کرو. ایتھے ہے لعلہم یفقہون, تاکہ تواڈے دماغ وچ کوئی گل پے جاوے تے سمجھ جاؤ. بندہ سمجھدا ادو ہی ہے جدوں دماغ وچ کوئی گل پوے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, کئیاں قوماں نے جھٹلا دیتا, اللہ دی ذات نو بھی جھٹلا دیتا,
تے اللہ دے حبیب نو بھی جھٹلا دیتا کہ یہ قوماں نے کہ یہ ایسیاں قوماں جڑیاں اللہ دی ذات نو ہی نہیں مندیاں، نہیں تسلیم کر دیاں کہ اللہ تا ہے ہی کوئی نہیں، ساری مادیات ہے، مادی سسٹم ہے، چل رہا ہے، ایک دن دھماکہ ہوئے گا، جدو دھماکہ ہونا ہے تسی قیامت کہندے جے، اسی کہنے ہیں مادیاتی سسٹم جڑا ہے یہ نظام درم برم ہو جائے گا، اگلی زندگی دا کوئی کنسیپٹ نہیں کہ یہ تے ذہن ہے دہریہ ٹائپ لوگ لے لو کہ اللہ نو ہی نہیں منتے، آدھے کوئی اللہ نہیں ہے، کذبا بہ قوم تواڈے وچوں ایک قوم نے جھٹلا دیتا، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، آ جھٹلاون والے ہو اللہ دی ذات حق سچ دی ذات، اور جھٹلاون والے ہو اللہ دی ذات سچی ذات جے، معبود برحق جے، اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے، قل فرما دیجئے لستو علیکم بے وکیل، جھٹلاون والے ہو تہاڈا کوئی کارساز کوئی نہیں، لستو کوئی نہیں، علیکم تہاڈے تے اوپر تمہارے، بے وکیل، وکیل کہندے نے پاسداری کرن والے نو، کارساز نو، وکالت کرن والے نو، قیامت والے دن جس دن ساڈا نبی ساڈا وکیل بن کے کھڑا ہوئے گا، ساڈا کارساز بن کے کھڑا ہوئے گا، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، ساڈا مقدمہ اللہ دی عدالت چوں محبوب لڑ رہا ہوئے گا، گناہگاروں کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے، اے مقدمہ ہوئے گا گناہگاراں دا، یا اللہ گناہگار نہیں، ہر جگہ تے رو رو کے لجپال آقا نے دعاواں منگیاں، اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اوتھے بھی وکیل، ایتھے بھی وکیل، اوتھے بھی کارساز، ایتھے بھی کارساز، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضی عنہ۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی